اس لیے میں اب بلا کسی تاخیر کے باضابطہ مکتب دینیات کے بچوں کا پروگرام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں ایک بچی ہے عالمین، میں دعوت دیتا ہوں کہ عالمین آئیں اور تلاوت قرآن سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقیدت میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حمیرہ، کائنات، تسبیہ، یہ بچے آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ چند بچوں کو دعوت دیتا ہوں۔ تحرین، اقرا، تسبیہ، کائنات، انابیہ، ماریہ، یہ بچے آئیں، علم حاصل کرنے کی دعا، کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا وغیرہ سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرو شروع کرو۔ جواب آہستہ دو۔ کھانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ، ترجمہ
میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتی ہوں. کھانے میں دعا پڑھنا بھول جائیں تو یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ اولہ و آخرہ. ترجمہ: شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتی ہوں. کھانے کی بعد کی دعا: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. علم حاصل کرنے کی دعا: اللہم انی اسألک علما نافعا. ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے نفع پہنچانے والا علم مانگتی ہوں. سونے سے پہلے کی دعا: اللہم بسمک اموت و احیا. ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے نام سے مرتی ہوں جیتی ہوں. سونے کی بعد کی دعا: الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے مغفرت چاہتی ہوں. بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ترجمہ: اے اللہ، اللہ کا نام لے کر داخل ہوتی ہوں. اے اللہ، میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں، مرد ہو یا عورت. بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن وعافانی. ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے مغفرت چاہتی ہوں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیفوں کو دور کیا اور ہمیں عافیت بخشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمینہ، اقرا. یہ بچیاں آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو شروع کرو بیٹا، شروع کرو. تو وحدہ لا شریک لہ، تیری شان جل جلالہ. تو کریم ہے، تو عظیم ہے، رحمان ہے، تو رحیم ہے. تو کریم ہے، تو عظیم ہے، رحمان ہے، تو رحیم ہے. آدم کو تو نے اسم سکھایا، نور سے کشتی کو بنوایا، آگ لگی گلزار بنایا، اپنے خلیل کو ہے بچایا. بھیج کے مصر میں یوسف کو شہنشاہ مصر بنائے، یونس کو پیٹ کے مچھلی میں آیت کریمہ پڑھوائے. تیرے حکم سے موسیٰ نے دریائے نیل پار کیا، مردوں کو زندہ کرنے کا عیسیٰ کو معجزہ دیا. آخر میں میرے آقا کو معراج پہ بلایا، دیدار ہے کرایا. معراج پہ بلایا، دیدار ہے کرایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخلاقی تعلیم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جنیشہ کو. یہ آئیں اور اچھے بچے پیش کریں. اچھے بچوں میں کون سی صفات ہونی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھے بچے اللہ سے ڈرتے ہیں، اچھے بچے صاف ستھرے رہتے ہیں، اچھے بچے سلیقے سے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے بچے اپنے باہر ناخن بڑے نہیں رکھتے، اچھے بچے سبق یاد کرتے ہیں، اچھے بچے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی تعریف بڑائی بیان کرتے ہیں، اچھے بچے چوری نہیں کرتے، اچھے بچے کسی کو مارتے نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اب اس کے بعد ایک اور نظم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ثناء اقبال کو کہ وہ آئیں اور نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتا کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں، کیے ماں سے ہے جو میں، کیے ماں سے ہے جو میں نے کہ وعدوں میں ملوں گا میں. یہ آنے والا کر ہوں وہ مجھے کیوں آج مارے گا، کہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا. کنارہ گونج دوں گا ویس کے وہ ارجھا، کنارہ گونج دوں گا ویس کے وہ ارجھا. لڑا ہوں میں بتا آیات دشمن کو تو اس سے تو بڑا ہوں میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے لڑتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. کہ جب آتے ہوئے مجھ کو گلے تم نے لگایا تھا، امان اللہ کہا مجھ کو میرا بیٹا بلایا تھا. خدا کی امد کی راہ میں کہاں تک آ سکو گے تم، جہاں تک چومتی تھی ماں وہاں تک آ سکو گے تم. میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے لڑتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. مجھے بانا پڑا یہ ور میرا بھائی کرے گا سب، جہاں تک چومتی تھی ماں میرا بھائی کرے گا سب. میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے لڑتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد میں نازیہ، فردوس، عرشیہ اور آمنہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور نظمیہ نعت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی ماں کی مدنی یوں عربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم مربی ہے وہی عالی کل ہے. اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اب اس کے بعد میں صفورہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. یہ بہت بڑی دولت ہے. دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. پوری دنیا کا نظام صرف
اس دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ جب ہم ایمان کو سیکھ لیں گے اور اس کی حقیقت دل میں اتر جائے گی تو دین کا ہر عمل آسان ہو جائے گا۔ اگر ایمان کمزور ہے تو دین کا ہر عمل مشکل معلوم ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا۔ ایمان سیکھنے کے لیے جان اور مال کی قربانی دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سیکھنے کے لیے قبول عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنزیلہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آیا اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اے میرے رب، میرا علم بڑھا دیجئے، کیونکہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو خدا کی پہچان کراتی ہے۔ علم اللہ کا خوف بڑھاتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ علم ایسا مخلص دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا بلکہ وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ علم سے انسان کے اعمال صحیح اور قبول ہوتے ہیں۔ عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم 1000 عبادت کرنے والوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی معلومات پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں منتشا، سمرن، بشرا، اقرا، مریم، یہ بچیاں آئیں اور اسلامی معلومات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں۔ قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ جنت کے دروگا کا نام کیا ہے؟ جنت کے دروگا کا نام رضوان ہے۔ جہنم کے دروگا کا نام کیا ہے؟ جہنم کے دروگا کا نام مالک ہے۔ ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کتنے سال تک دین کی دعوت دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر کون سا عذاب آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر پانی کا عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ فرعون کون تھا؟ فرعون مصر کا ایک نافرمان بادشاہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ
اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے بات کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر اللہ سے بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل، فرعون اور اس کے قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ ہجری سال کب سے شروع ہوا؟ ہجری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کن کے مکان میں ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ہوئی۔ خلیفۂ راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ خلیفۂ راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام میں سب سے بڑا مرتبہ کن کا ہے؟ صحابہ اکرام میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر کا ہے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سب سے پہلے امیر المومنین کن کو کہا گیا؟ سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں کس نے خریدا؟ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا۔ علم کا دروازہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت کن کی ہوئی؟ اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی۔ سب سے پہلے کس صحابی نے اذان دی؟ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ کن مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ روح الامین کن کو کہا جاتا ہے؟ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ کیا میں آپ سے کچھ عربی لفظ کے ترجمے پوچھ سکتی ہوں؟ جی پوچھ سکتی ہیں آپ۔ انا، میں، انتا، آپ، ہذا، یہ، ذالکا، وہ، نحنو، ہم، ہم، وہ لوگ، افوا، معاف کرنا، تابان، تھکے ہوئے، آتنی، مجھ کو دو، کم نفرا، کتنے آدمی، ہاتف، فون، رقم الہاتف۔ فون نمبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نعت پیش کرنے کے لیے نبی اکرم شفیع اعظم میں دعوت دیتا ہوں ماریہ، انابیہ اور مریم، یہ بچیاں آئیں اور نعت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا
عائشہ کو دعوت دیتا ہوں کہ پورے گروپ کے ساتھ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں. رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان جھوٹی جھوٹی دنیا میں جھوٹی رشتہ داری ہے ٹوٹے پھوٹے وعدے ہیں کچی کچی یاری ہے دھوکہ ہر قدم ہر آن کل من علیہا فان رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان روح جسم کو ایک دن چھوڑ کر یوں جائے گی تم جہاں رہو لیکن موت لینے آئے گی کیا فقیر کیا سلطان کل من علیہا فان رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان جب خدا کی مرضی سے سور پھونکا جائے گا رب کے ماں سوا ہرگز کوئی بچ نہ پائے گا ہو فرشتہ یا انسان کل من علیہا فان رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان ایک دن یہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی تارے ٹوٹ جائیں گے چاندنی نہیں ہوگی پڑھ کے دیکھ لے قرآن کل من علیہا فان رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان تو فقط مسافر ہے اور یہ دنیا رستا ہے پھر بھی اس حقیقت کو تو نہیں سمجھتا ہے 4 دن کا ہے مہمان کل من علیہا فان رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان جھوپڑی ہو یا بنگلہ سب دھسیں گے جعفر اونچے اونچے پروت بھی ہوں گے روئی کے ہم سر جاندار یا بے جان کل من علیہا فان رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد منشا، اسما، بشرا، صغرا، سمرن یہ بچیاں آئیں اور نظم نعت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، ہم سب کا تو خدا ہے، رحمان نام تیرا، بے شک رحیم ہے تو، رحمت کی شان والے، روز جزا کا مالک خالق ہمارا ہے تو، سجدے ہیں کرتے تجھ کو، تیری ہی جستجو ہے، امداد تجھ سے چاہے، سب کا سہارا تو ہے، رستہ دکھا دے سیدھا، رستہ دکھانے والے، وہ راستہ دکھا تو، پروردگار عالم، جس پر چلا کیے ہیں پرہیزگار عالم، معتوب ہے جو تیرے، اے خالق یگانہ، گمراہ ہوئے جو تجھ سے، اے صاحب زمانہ، ہم سب کو تو خدایا، ان کی نہ رہ چلانا، کر رحم اب تو اتنا، اے قادر و توانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل پیش کرنے کے لیے غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے ارکان میں دعوت دیتا ہوں عرشیہ، فردوس، فلک، اسما، یہ بچیاں آئیں اور مسائل پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر پہلا، ایک مرتبہ منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر دوسرا، ایک مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر تیسرا، ایک مرتبہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ وضو میں 4 فرض ہے۔ نمبر پہلا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کیلوں سے دوسری کان کیلوں تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ ایک مرتبہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ نوٹ: ان اعضاء کو دھوتے وقت بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ نماز کے باہر 7 فرائض ہیں جنہیں شرائط کہتے ہیں۔ نمبر پہلا، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر دوسرا، کپڑا کا پاک ہونا۔ نمبر تیسرا، سطر کا چھپانا۔ نمبر چوتھا، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر پانچواں، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر چھٹواں، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمبر ساتواں، نیت کرنا۔ مردوں کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک سطر کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے چہرہ، دونوں ہتھیلے، دونوں قدموں کے علاوہ پورے بدن سطر ہے جسے چھپانا فرض ہے۔
نماز کے اندر 6 فرائض ہیں جنہیں ارکان کہتے ہیں. نمبر پہلا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا. نمبر دوسرا قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا. نمبر تیسرا قرآن مجید پڑھنا. نمبر تیسرا قرأت کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا. نمبر چوتھا رکوع کرنا. نمبر پانچواں دونوں سجدے کرنا. نمبر چھٹواں قاعدہ آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. قرأت اس طرح کرنا ضروری ہے کہ زبان سے حرف صحیح طور پر ادا ہو اور اتنی آواز سے کرنا بہتر ہے کہ خود سن سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. ایک حمد پیش کرنے کے لیے عالمین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حمد پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی، ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی. پتوں میں تیری سبزی، پھولوں میں تیری لالی، سارا ہے کام تیرا، پیارا ہے نام تیرا. یہ خاک آگ پانی ہے تیری مہربانی، اونچے پہاڑ چپ ہیں دیکھ کر تیری نشانی. ہے دم قدم سے تیری دریاؤں میں روانی، ہے فیض عام تیرا، پیارا ہے نام تیرا. ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ، جس جہاں بھی ہم نے ڈھونڈا تیرا نشان پایا. خالق ہے تو خدایا، مالک ہے تو خدایا، ہر ایک غلام تیرا، پیارا ہے نام تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دعوت دیتا ہوں اخلاقی تعلیم کے لیے عاتقہ، آمنہ، زیبہ، الفیہ، ام کلثوم. یہ بچے آئیں اور اخلاقی تعلیم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو نہ پہچانتے ہو سب سے سلام کرو. کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے. اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے. ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچائی نیکی اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے. جو اہم اور اچھے کام اللہ کی تعریف کے بغیر شروع کی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد برتن اور انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا کس دانے میں برکت ہے. جو شخص فضول خرچی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ غریب بنا دیتا ہے. استاد کے ساتھ عاجزی سے پیش آؤ، نرمی اختیار کرو. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اللہ کا نام لے کر ایک ساتھ کھانا کھاؤ، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی. ایک دوسرے سے دشمنی مت رکھو. قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو. اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں. پانی پلانا بہترین صدقہ ہے. جو بھی برا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ جو بھی برا عمل کرے گا
جو بھی برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ ہمیشہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ تک اور گناہ جہنم تک پہنچاتی ہے۔ غریبوں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ سلام کرنے والے کا جواب دو۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے وضو کرے۔ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کر کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں سلام پیش کرنے کے لیے نبی اکرم شفیع اعظم پر بچوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ اس سے پہلے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اپنا پروگرام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا۔ سبحان رضی سخر لنا هذا ما كنا لو قرید وإنا إلى ربنا قریبون۔ پاک ہے ذات جس نے سواری کا مالک دے دیا ورنہ اس سواری کو ہم اپنے قابو میں نہ تھے، اور بلا صبح ہم کو اپنی رب کی طرف کا جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔